نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا پروگرام ہے ایمان کی 7ویں شاخ اور اس کا موضوع ہے اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان۔ ایمان کی 7ویں شاخ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے ایمان اور اس کی شاخوں کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اور ایمان کی شاخوں کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 6 شاخوں کی تفصیل میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کے حوالہ سے ایمان کی ان 6 شاخوں کو بیان کیا جائے، اور میری کوشش آئندہ بھی یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز کہ ایمان کی جتنی بھی شاخیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، قرآن پاک کے حوالہ سے اور احادیث مبارکہ کے حوالہ سے میں ان کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ عزیزان محترم، آج ایمان کی 7ویں شاخ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر یقین یا ہونے پر ایمان، اس حوالہ سے آپ سے بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایمان مفصل آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، جس میں ایمان کی شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایمان کا جو ایمانیات کا بنیادی مطلب حصہ ہے، جسے بنیادی طور پر مطلب جس کے اندر ایمان کی بنیادی شاخیں ہیں اور بڑی بڑی شاخیں ہیں ایمان کی، مثلا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کی بنیادی شاخیں ہیں جن کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات سے بھی انکار کر دیا جائے تو ایمان نامکمل ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، وہ شخص ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ تو سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان۔ یہ 5ویں شاخ ہے۔ اور 6ٹھی شاخ وبالیوم الآخر، اور یہ 6ٹھی شاخ ہے۔ اور اب 7ویں شاخ ہمارے سامنے ہے والقدر خیرہ و شرہ وبالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، انسان کی اچھی زندگی ہے یا بری زندگی ہے، وہ قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے یا خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اس کی جو بھی تقدیر ہے ان تمام حوالوں سے وہ ساری کی ساری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرد بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عورت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق لکھا جو اس کو دیا جانا مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تر زندگی کا محافظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی میں جو کچھ اسے ملنے والا ہے، جو کچھ اس نے اعمال اختیار کرنے ہیں، جو افعال اس نے انجام دینے ہیں، ان تمام اعمال کو، ان تمام افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، تقدیر ہے کیا؟ یہی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ دنیا میں جو اعمال اور افعال سر انجام دیے جا رہے ہیں، انسان انجام دے رہے ہیں یا جانور انجام دے رہے ہیں، حیوانات انجام دے رہے ہیں یا ملائکہ انجام دے رہے ہیں،
جنات انجام دے رہے ہیں، فرشتے انجام دے رہے ہیں، حجر شجر کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حشرات الارض سے لے کر چھوٹے چھوٹے وائرس اور بیکٹیریا تک جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، ان تمام کے اعمال اور افعال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام کے اعمال اور افعال کو اچھی طرح جانتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام، جو افعال، جو اعمال کسی بھی انسان نے، کسی بھی جانور نے، کسی بھی جن نے، کسی بھی فرشتہ نے انجام دینے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ رکھے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کتاب لوح محفوظ کے اندر۔ اس لیے لکھ رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے انہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا، یعنی جب مستقبل آئے گا ہی نہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ اس شروعات سے ہے جس کا ہم کوئی تعین کر ہی نہیں سکتے، ازل سے ہے، اور ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تمام افعال کو جانتا ہے، تمام افعال کو جانتا ہے کہ محمد ابراہیم نے دنیا میں کون کون سے اعمال کرنے، کون کون سے افعال کرنے، کون کون سے اچھے کام کرنے، کون کون سے برے کام کرنے، وہ کن اچھے اعمال کا ارتکاب کرے گا، کن برے اعمال کا ارتکاب کرے گا، اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ازلی ہے، اس لیے اس نے یہ تمام باتیں جو ہم نے کل کرنی ہیں، جو ہم نے بعد ازاں کرنی ہیں، جو ہم نے 1 ماہ بعد کرنی ہے، جو ہم نے 1 سال بعد کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے مطابق ان کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو زندگی ہے، ہمارے پاس جو رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر سے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے۔ اللہ پاک حکم دے کن فیکون، اللہ حکم دیتا ہے تو فیکون، وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ القمر کی یہ میں نے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا، سورہ القمر آیت 49 اور 50، پارہ 27 سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ القمر میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہ میں ہر چیز۔ عزیزان محترم، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ پاک جانتا ہے، یعنی ہماری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اسلام ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک ٹکڑا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو عزیزان محترم، تقدیر کا انکار کرنے والا، ظاہر ہے جب تقدیر ایک رکن ہے ایمان کا تو اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ جو شخص بھی تقدیر کا انکار کرے گا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کافر ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقدیر سے متعلق بحث نہ کرو، تقدیر سے متعلق بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خدا کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ ایک محفل میں موجود تھے اور ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے تشریف لائے تو آپ ناراض ہو گئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ یوں لگتا تھا جیسے آپ کے چہرہ انور پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا
کہ کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر پر بحث کرو، یا مجھے اس کے متعلق، یا مجھے اس سے متعلق مبعوث کیا گیا ہے کہ میں تقدیر کے بارے میں تمہیں اس کی وضاحت کر کے بتاؤں؟ پہلے لوگوں نے جب اس پر بحث کی، پہلے لوگوں نے مسئلہ تقدیر پر بحث شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ میں تم کو ہدایت کرتا ہوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ تم اس پر بحث نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، تقدیر پر بحث کرنا یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں منع فرمایا، اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اچھی اور بری ہر قسم کی تقدیر کا مالک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔